تحریک لبیک کا معاملہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری اور تحریک لبیک کے سربراہ کی رہائی سے زیادہ بڑا اور گھمبیر ہے، کیونکہ اصل میں یہ لڑائی پاکستان کے سب سے بڑے بریلوی مکتبہ فکر کے نمائندوں کی ریاست کے کاروبار میں اپنے فیصلوں کو بنوانے کی ہے۔ معروف صحافی اشر رحمان BBC کے لیے اپنی ایک تازہ تحریر میں بتاتے ہیں کہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں نے چھوٹے چھوٹے گروپوں سے نکل کر تحریک لبیک کی چھتری تلے تب اکٹھا ہونا شروع کیا جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ ایک اکثریت ہونے کے باوجود انہیں اپنی خاموشی کی وجہ سے ریاست اور دوسرے فرقے مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ جھنڈا اٹھا کر چلنے کی کوشش کی، مگر اہل سنت کے سابق رہنما مولانا شاہ احمد نورانی کی طرح پروفیسر صاحب بھی کچھ خاص اصولوں سے کچھ اس طرح منسلک ہو چکے تھے کہ ان کی صحت ایک خاص مقام سے آگے جانے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ بقول اشر رحمان 10 برس پہلے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے بعد حالات بریلویوں سے ایک نئی قیادت کا تقاضا کر رہے تھے۔ یہی وہ حالات تھے جنہوں نے سن 2015 میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو سے تحریک لبیک پاکستان برآمد کی۔ یہ دونوں سیاسی جماعتیں تھیں، ان میں واضح فرق یہ تھا کہ تحریک لبیک کے مطالبوں میں زیادہ شدت تھی اور اس میں ولولہ اور اپنے تقاضے کے لیے اصرار نمایاں تھا۔ جلد ہی یہ مسلسل اصرار ایک للکار میں تبدیل ہو گیا اور جیسے جیسے علامہ خادم حسین رضوی کی شخصیت عوام میں مشہور ہوتی گئی، اس طرح تحریک لبیک پاکستان اور اس کے تقاضوں اور مطالبوں کو ایک مقبول عام چہرہ ملتا چلا گیا۔ رضوی صاحب کا آغاز شاید بہت شاندار نہ رہا ہو، بہت سے دوسرے لبیک کے رہنما ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں موجود تھے، مگر ان میں چند ایسی خوبیاں ضرور موجود تھیں جو بہت سے مسائل سے عاجز عوام کے ایک بڑے طبقے کو بھا گئی۔ سب سے پہلے ان کی ظاہری شخصیت یا پرسونا، دونوں ٹانگوں سے معذور ایک باریک شخص اپنی جسمانی کمزوری کو نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے اپنے اہداف پر جھپٹتا ہوا۔ اس کے علاوہ علامہ خادم حسین رضوی کے الفاظ میں بھی ایک اچھے فیچر کی طرح مختلف لوگوں کے لیے مختلف کافی کچھ تھا۔ تاریخ اسلام، علامہ محمد اقبال، فارسی شاعری اور پھر ان کے تیز ترار فکرے جنہیں ان کے پسند کرنے والے ان کے عوامی ہونے کی صنعت قرار دیتے اور اپنا سر دھنتے۔ سن 2015 میں علامہ خادم حسین رضوی سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کا قاتل ممتاز حسین قادری کی پھانسی کے بعد اپنے بریلوی نعروں کو فلک شگاف حد تک پہنچانے کے لیے میدان میں موجود تھے۔ تب بھی تشدد کا عنصر، بھڑکنے بھڑکانے کا مادہ تحریک میں بدرجہ عتم موجود تھا، مگر ریاست ابھی تحریک لبیک پاکستان کو بطور ایک عسکریت پسند جماعت ماننے کو تیار نہیں ہوئی تھی۔ یہ سعادت تحریک لبیک کو اب اس وقت نصیب ہو رہی ہے جب اس سے متعلق تشدد کی بہت ساری تصویریں عوام میں گردش کر رہی ہیں جن سے بچا جا سکتا تھا۔ بہت سے لوگ مارے گئے ہیں جن میں ایک بڑی تعداد ان پولیس والوں کی ہے جو بظاہر اس قسم کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بقول اشر رحمان، یقیناً موجودہ حکومت کا خیال ہوگا کہ جس طرح پولیس نے اس طرح کے دوسرے مسئلوں پر قابو پا لیا، اسی طرح وہ تحریک لبیک کے جھگڑے سے بھی ہمیں نکال لے گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اسی لیے رینجرز کو طلب کرنا پڑا۔ یہ پولیس والے تو بھاڑ میں جھونکی گئی لکڑیوں کی ان گٹھریوں کی طرح ہیں جنہیں آگ کے حوالے کرنے والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس عمل سے شعلوں کی تمازت میں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح تھوڑی کمی ہو جائے گی۔ وزیر اطلاعات نے فرمایا کہ تحریک لبیک سے اب اس طرح ڈیل کیا جائے گا جیسا کہ اس جیسے دوسرے گروپوں سے نمٹا جاتا ہے۔ اشر رحمان کہتے ہیں کہ بیان اپنے آپ میں ایک پہیلی ہے، کیونکہ ہم پاکستانی سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا کہ عسکریت پسندی اور عسکریت پسندوں دونوں کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ وزیر موصوف نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جیسے ہمارے یہ سب سے نئے عسکریت پسند ابھی کچھ کچے ہیں، شاید اسلحہ وغیرہ کی مد میں اتنے خطرناک نہیں جیسا کہ شاید کچھ پرانے عسکریت پسند تھے۔ یہاں پھر حکومت کی ہر گروپ کو ایک ہی اینک سے دیکھنے یعنی کاسٹ ٹائپ کرنے کی عادت غالب آ گئی ہے۔ اشر کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ موجودہ ملزم کے پاس مین پاور اور دیگر وسائل کے ذخائر کس قدر ہیں اور اس کے مطابق اپنا لاہ عمل ترتیب دیجیے۔ اشر رحمان کہتے ہیں کہ عمران خان حکومت تحریک لبیک سے نمٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں اور کنفیوژن کا شکار ہے، اسی لیے ایک جانب یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اس تنظیم کو بھارت کی مدد حاصل ہے، جبکہ دوسری جانب اس کی قیادت کے ساتھ مذاکرات کر کے باقاعدہ سرنڈر کر دیا جاتا ہے اور عوام کو یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ مذاکرات کن شرائط کی بنیاد پر ہوئے ہیں۔ ایک جانب وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ تحریک لبیک ایک قلعدم عسکریت پسند تنظیم ہے، جبکہ دوسری جانب وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کو قلعدم تنظیم نہیں مانتے۔ لہٰذا جب حکومت وقت کے اندر ہی ایک ایشو پر اتنی زیادہ کنفیوژن اور تضادات ہوں گے تو پھر تحریک لبیک کے پرانے جن کو نئی بوتل میں بند کرنا کس طرح ممکن ہوگا؟
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।